میرا نام ابرار ہے۔ میری عمر 27 برس ہے۔ ہم 2 بھائی جبکہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ میری ماں نے دوسری شادی کی تھی جس سے ہم 3 بہن بھائی تھے۔ دوسرے باپ سے ہماری صرف ایک ہی بہن تھی۔ میری ماں گھریلو خاتون تھی، مگر اکثر اوقات بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی، جس سے مجھے ماں کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ حرکتیں جان بوجھ کر رہی ہیں، یا پھر انہیں کسی قسم کا دماغی اسٹریس ہے۔ ایک دفعہ میں نے امی سے پوچھا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، جس سے میں خاموش ہو گیا۔ میں بڑا تھا، مگر مجھ سے بڑی ہماری ستیلی بہن تھی۔ ہم نے کبھی بھی اسے ستیلی بہن نہیں جانا تھا۔ وہ ہمیں ہماری بہن کی طرح پیاری لگتی تھی۔ ابو غصے کے بہت سخت تھے۔ وہ شروع میں تو مریم کو بیٹی کی طرح سمجھتے، مگر بعد میں کہتے کہ یہ بوجھ ہے، اسے اپنے باپ کے پاس چھوڑاؤ، میں اتنے لوگوں کی روٹی نہیں کما سکتا۔ مجھے ابا کی یہ بات بری لگتی۔ میں نے پھر چھوٹی سی ملازمت ڈھونڈ لی، جس سے میں چوری چھپے مریم کو کچھ پیسے دے دیتا، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کرتا کہ یہ بات ہم میں رہے، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میری مریم کے ساتھ بہت بنتی تھی، لیکن سوتیلے کے ساتھ جتنا بھی کر لیا جائے وہ سوتیلا ہی رہتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی تھی، کیونکہ مریم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ گھر میں سب راضی خوشی چل رہا تھا، مگر ایک دن میں آدھی رات کو چھت پر جانے کی غرض سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مریم اپنے کمرے میں رو رہی ہے۔ اس کی ہچکیوں کی آوازیں باہر آ رہی ہیں۔ میں اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مریم کے کمرے میں چلا گیا۔ جب کمرے کی بتی جلائی تو مریم سوتی بن گئی۔ میں بھی وہیں پر تھا کہ اچانک وہاں میرے بابا آ گئے۔ آدھی رات کو مریم کے کمرے میں مجھے دیکھ کر ابا شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پہلے تو میں گڑبڑا گیا، مگر جب مجھے احساس ہوا کہ میری ایک غلطی یا میرا چپ رہنا کہیں مریم کے لیے مسئلہ نہ بنا دے، تو میں نے جلدی سے ابا کو وضاحت دی۔ ابا ایک ہنکار بھر کر وہاں سے چلے گئے۔ شاید وہی دن ہماری قسمتوں کو بدلنے کا تھا۔ اس کے بعد سے ابا کا رویہ امی اور مریم سے سخت ہوتا چلا گیا۔ کئی بار ابو امی کے ساتھ بہت لڑتے، امی روتی رہتی، مگر وہ ایک نہ سنتے اور گھر سے چلے جاتے۔ اب جب میں مریم کو چوری چھپے پیسے دیتا تو وہ پیسے لینے سے انکار کر دیتی، کہتی کہ بھائی مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، انہیں میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی، البتہ مجھے آپ کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سگی بہن فائزہ کو دیا کریں۔ میں مریم کی بات سن کر بہت حیران تھا۔ وہ مجھ سے ایسا رویہ کیوں اختیار رکھے ہوئے ہے؟ میں تو اسے اتنا پیار کرتا ہوں، کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن اس کا یہ سرد رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے مریم کی طرف توجہ دینا کم کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مریم کی حالت بگڑنے لگی۔ امی اسے کبھی کہیں لے کر جاتی تو کبھی کہیں۔ مجھے لگتا تھا شاید اسے کوئی بیماری ہے۔ اب تو امی بھی عجیب سی حرکتیں کرتی، لیکن میں کچھ بھی پوچھنے سے قاصر تھا۔ ہمارے گھر کے ماحول میں ایک عجیب طرح کا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی، جبکہ مریم کی عمر کم و بیش 22 برس تھی۔ رات کو مجھے گھر میں کچھ بولنے کی آوازیں آئیں۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ابا امی اور مریم کو لے کر کہیں جا رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا، ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ہسپتال لے کر جانے لگا ہوں، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ابا کے ساتھ کھڑی تھی۔ مریم نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں بالکل بھی نہیں جان سکتا تھا، کیونکہ اس کا سارا چہرہ ڈھکا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاید وہ رات ہماری جدائی کی رات تھی۔ وہ رات اور اس کے بعد کبھی بھی مجھے ماں اور بہن کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ 2 دن تک واپس نہ لوٹے تو مجھے وسوسے آنے لگے۔ ہر وقت امی ابو اور مریم کی فکر لگی رہتی۔ اپنی طرف سے میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا کہ میرے بابا، میری بہن اور امی کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا پھر انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ لیکن 2 دن کے بعد شام کے وقت ابا گھر لوٹ آئے۔ وہ اس وقت اکیلے تھے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور کہا، ابو امی کہاں ہیں اور آپ کہاں گئے تھے؟ ابو آگے سے کہنے لگے، تمہاری ماں اور بہن مر گئی ہیں۔ جب ہم تینوں جا رہے تھے تو راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس سے ان دونوں کو بہت چوٹیں آئیں۔ دونوں کو ہسپتال لے کر چلا گیا، مگر 2 دن کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ میں نے کہا، اب آپ نے کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ ان کی میت کدھر ہے؟
کہنے لگے ان کی حالت بہت خراب تھی، میں نے ہسپتال کے قریب ہی قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی، میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میری آواز سن کر میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی وہاں آ گئے۔ ہم تینوں بری طرح سے رو رہے تھے، مگر ابا ہمیں چپ کروانے کے بجائے روتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابا کا سخت دل دیکھ کر اس روز مجھے شدت سے امی کی یاد آئی۔ امی نے کبھی ہمیں اس طرح روتا ہوا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اور بہن مر چکی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم تینوں بہن بھائیوں نے ماں اور بہن کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لی۔ میری چھوٹی بہن سمجھدار ہو چکی تھی، ہم سے کسی بات کی بھی ضد نہیں کرتی تھی۔ پہلے ماں تھی تو وہ خود کر لیا کرتی تھی کہ وہ ماں کی لاڈلی تھی، مگر اس نے کم عمری میں ہی گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ ہم دونوں بھائیوں کا اس طرح خیال رکھتی جیسے ماں رکھتی ہے۔ جیسے میں مریم کو پیسے دیا کرتا تھا، ویسے ہی میں چوری چھپے اپنی بہن کو پیسے دے دیتا اور کہتا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ لو، کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا۔ ایک دن میں محلے کی دکان پر کسی کام کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا باپ نشہ کرتا ہے اور وہ نشہ پچھلے 3 سالوں سے کر رہا ہے۔ مجھے یہ بات جب پتا چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا باپ اتنے عرصے سے نشہ کر رہا ہے اور مجھے کبھی خبر ہی نہ ہوئی۔ گھر آ کر ان سے بات کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آتے ہی میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ میرا ماننا تھا کہ جب نشئی بندہ نشہ کرتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ شاید نشے کے پیسے مانگنے کے لیے ہی ابو امی کو اس طرح تنگ کرتے تھے، اور مریم سب پیسے امی کو دے دیتی تھی، کیونکہ کئی بار میں جب مریم سے پیسے مانگتا تو وہ کہتی ان سے تو میں نے اپنی چیزیں خرید لی ہیں، جبکہ میری بہن بہت کم ضروریات زندگی کی چیزیں خریدا کرتی تھی۔ اب مجھے آنے والے وقت کا بھی سوچنا تھا۔ میری بہن چھوٹی تھی، اس کی بھی شادی کا کچھ بندوبست کرنا تھا۔ میں نے اپنے محلے میں ایک چھوٹی سی دودھ دہی کی دکان ڈال لی۔ ابا کو جب پتا چلا کہ میں نے دکان کھولی ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا۔ سب روز مجھ سے پیسے مانگتے، اگر میں انہیں پیسے نہ دیتا تو وہ گھر میں لڑائی کرتے، جس سے سارا محلہ ہمارے گھر کا تماشا دیکھتا۔ میں اس چیز سے تنگ آ کر روز ابو کو 200-300 خود ہی دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب میں دکان پر گیا تو ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس کا سارا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے دکان کھولی تو وہ میری دکان میں آ کر مجھ سے آدھا کلو دودھ دہی لے کر چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت الٹے پاؤں واپس آئی اور کہنے لگی دودھ تو سارا پھٹا ہوا ہے، تم نے مجھے خراب دے دیا ہے۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ دودھ بالکل ٹھیک تھا۔ اس عورت کے بعد بھی 2-4 لوگوں نے دودھ لیا تھا، لیکن کسی نے بھی شکایت نہیں کی۔ میں نے اس عورت سے معافی مانگی کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، اور اس کو دودھ بدل کر دے دیا۔ اب روز ایسا ہونے لگا تھا، عورت میری دکان پر آتی اور مجھے ایک ہی نوٹ دیتی جس پر مارکر کا نشان لگا ہوتا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب وہ دودھ لے کر واپس لوٹ آتی اور کہتی کہ دودھ تو سارا پھٹا ہوا ہے، تو اس کی بات سن کر میں بہت حیران رہتا کہ میرا دودھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی شکایت نہیں کرتا۔ اس عورت کو کیا مسئلہ ہے کہ وہی کیوں شکایت لگاتی ہے؟ ایک دن میں نے کچھ سوچ کر نشان والا نوٹ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا اور سوچا جب اگلے دن آئے گی تو میں وہ نوٹ اسے واپس کر دوں گا اور کہوں گا کہ بی بی آج کے بعد تو میری دکان پر مت آنا، کیونکہ ایسے تو میرا نام خراب ہوگا۔ چنانچہ وہ عورت جب مجھ سے اگلے دن دودھ لینے کے لیے آئی تو جو ہی میں نے آدھا کلو دودھ دیا، اس عورت نے مجھے نوٹ پکڑا دیا۔ وہ عورت اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس نوٹ کو کھول کر دیکھا تو دونوں پر ایک ہی طرح کا نشان تھا۔ مجھے اس نشان کی کچھ خاص سمجھ تو نہ آئی، لیکن اس نشان سے جڑی کچھ یادیں میرے ذہن میں گڑبڑ ہونے لگیں اور میں 4 سال پیچھے چلا گیا جب مریم مجھے اسی طرح کے نشان لگا کر دیتی۔ اسے وہ بہت پسند تھا، مگر مریم تو مر چکی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ دونوں نوٹ سنبھال کر رکھ لیے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ راز جان کر رہوں گا۔ کوئی بھی اس عورت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں نے محلے کی 1-2 عورتوں سے اس عورت کے متعلق پوچھا تھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے وہ نوٹ سنبھال کر رکھے، دل میں نیت کر چکا تھا کہ وہ جب بھی آئی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ نوٹ تم کہاں سے لاتی ہو اور یہ نشان کیسا ہے، اور تم اپنا چہرہ چھپا کر میری دکان پر کیوں آتی ہو؟ کوئی گاہک مجھے شکایت نہیں کرتا، صرف تم ہی ہو جو مجھے شکایت کرتی ہو۔ اگلے روز وہ عورت جب میری دکان پر دودھ لینے کے لیے آئی تو میں نے اسے دودھ دینے سے انکار کر دیا
और फौरन उठकर दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। जब मैंने ये किया तो वो औरत फौरन घबरा गई कि ये पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी दुकान के बने हुए बेंच पर बिठा दिया और कहा कि मुझे बताओ तुम कौन हो। वो औरत बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने उसे कहा, तुम मुझे बता दो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें इस दुकान से निकाल दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैंने इतनी सी बात की थी कि वो हिचकियों से रोने लगी और उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा लिया। जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने बैठी औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन मरियम थी। उसके चेहरे को देखकर एक पल को तो मैं पहचान ही न सका, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। ऐसे महसूस होता था जैसे कोई बहुत अरसे से मारता पीटता रहा हो। मैंने मरियम से पूछा, मरियम, तुम तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे? वो रोने लगी, कहने लगी, भैया, आप नहीं जानते कि मुझ पर और अम्मी पर कौन कौन सी मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। अम्मी का नाम सुनकर मेरा कलेजा तड़प गया। मैंने कहा, मरियम, तुम जिंदा हो तो अम्मी कहाँ हैं? वो मुझे कहने लगी, भाई, अम्मी को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। मरियम की ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब्बू ने कहा था कि मरियम और अम्मी मर चुके हैं, फिर 3 साल बाद आज मरियम जिंदा है। ये क्या माजरा है? मरियम मुझे बताने लगी कि जब 3 साल पहले अब्बू उसे और अम्मी को लेकर घर से गए थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि या तो वो उनका नशा पूरा किया करें या फिर मुझे वो अपने दोस्त को बेचना चाहते थे ताकि उनका नशा पूरा हो सके। अम्मी मुझे बेचने पर आमादा नहीं थी, मैं उनकी बेटी थी। तब वो अम्मी और मुझे लेकर घर से आ गए ताकि वो हम दोनों माँ बेटी को कहीं बेच दें या फिर हमें धमकी दे सकें। अम्मी जब किसी तौर न मानी तब वो हम दोनों को घर से लेकर निकले। उन्होंने हम दोनों माँ बेटी को किसी आदमी के हवाले कर दिया और खुद वापस चले आए। मैं नहीं जानती कि उन्होंने आपको हमारे मुतालिक क्या बताया, लेकिन उस आदमी ने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। मैं और अम्मी किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गईं और फिर हम दारुल अमान में रहने लगी। अम्मी को हर वक्त आप तीनों की फिक्र लगी रहती। इस फिक्र में ही उन्हें कैंसर जैसी मूजी मर्ज ने घेर लिया और वो 3 माह पहले मर गईं। अम्मी के मरने की देर थी कि मैंने दारुल अमान छोड़ दिया, क्योंकि अम्मी के बगैर वहां रहना मेरे लिए मुश्किल था। जब मुझे पता चला कि तुमने दुकान खोली है तो मैं तुमसे मिलने के लिए इस मोहल्ले में आ रही थी। तभी मुझे किसी ने रास्ते में बहुत मारा पीटा। पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन अब मैं रोज तुम्हारी दुकान पर आने लगी ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये मरियम है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो, लेकिन इस निशान की वजह से मैं जानती थी कि जब तुम नोट देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो निशान तो मरियम बनाती थी। मैं मरियम को इस हाल में देखकर तड़प गया। मैं दुकान बंद करके उसे फौरन अस्पताल लेकर आया और वहां उसका इलाज करवाना शुरू किया। जब वो ठीक हो गई तो मैंने एक मुनासिब सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी और कुछ माह बाद ही अपनी छोटी बहन की शादी कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बाप नशे की हालत में मेरी दूसरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही करे। अगर 3 साल पहले ही मुझे सूरत हाल का अंदाजा हो जाता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी बहन को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दिया, बल्कि सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को खुश रखे।